رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گزشتہ دن امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عرس مبارک تھا۔ یہ وہ ہستی تھے کہ 14ویں صدی میں جہاں کئی فتنے تھے، ناموس رسالت کے اوپر بھی حملہ تھا، قادیانت جو تھی وہ بھی نئی نئی نکلی تھی، نیچری گروہ بھی تھا، پھر غیر مسلم بھی تھے، کئی فتنے تھے۔ اس دور میں آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کے عقیدوں کی حفاظت کی، ایک محاذ کے اوپر کام نہیں کیا، کئی محاذ کے اوپر کام کیا، یہاں تک کہ تحریک آزادی میں پاکستان بنانے میں آپ ہی کے خلفاء نے اہم کردار ادا کیا، اور آپ نے ہی دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی غیر مسلم حاکم نہیں بن سکتا۔ اور بھی کئی آپ کے کارنامے ہیں۔ آپ نے ایسی تجدید کی دین کی، سنیت کی، کہ کئی اپنے آپ کو سنی کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، اور آج بھی کئی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی، 1000 کے قریب کتابیں آپ کی کہی جاتی ہیں، کتنی چھپ بھی چکی ہیں۔ فتاوی رضویہ 30 جلدوں کے اندر ہے۔ آپ کی تجدید کا ایک حسن، ایک قیامت جس کے اوپر آج میں بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے دین کا ایسا کام کیا کہ قیامت تک کوئی بھی بندہ سنی کا روپ دھار کر اگر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہے گا تو وہ پکڑا جائے گا۔ کہ آپ اتنی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں۔ آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ مسائل کا حل اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے، کہ آج جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں، کیا ہمارا امام اہل سنت ہماری اس بارے میں کوئی رہنمائی کر نہیں گئے؟ انشاءاللہ آج آپ جو بیان سنیں گے تو کئی اپنے آپ کو جو رضوی بھی کہتے ہیں، جو قادری بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ وہ ڈنڈی مار رہے ہیں، کئی عقیدوں میں ڈنڈی مار رہے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت واضح طور پر کہہ چکے ہیں۔ اور آج یہ اعلیٰ حضرت کی تجدیدیت ہے، مجدد ہے، کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا سنیت کا کام کیا کہ آپ کے جو شاگرد تھے وہ پوری دنیا میں پھیلے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں جتنے بھی سنیوں کے جامعات ہوں گے، بڑے بڑے مدارس ہوں گے، ان کا جو بانی ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہوگا یا شاگردوں کا شاگرد ہوگا۔ یعنی آپ نے پوری تقسیم کر دی کہ سنی ایک نمبر یہ ہے، اور جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ آج اس دور میں الگ فرقوں کے نام پر پہچانے جاتے ہیں، سنی کے نام پر
نہیں پہچانے جاتے، ان کا نام لوگ کو سنی کے نام پر لوگ نہیں جانتے، الگ الگ نام، اگرچہ وہ دعویٰ کریں ہم بھی سنی ہیں۔ اسی طرح آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کئی مسائل ہیں۔ افضلیت کا مسئلہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں، کئی اپنے آپ کو سنی کہنے والے، رضوی کہنے والے، وہ حضرت علی کو فضیلت دے رہے ہیں۔ اسی طرح 12 امام 14 معصوم کا عقیدہ ہے، کئی لوگ معصومیت کے مسائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی اہل بیت کی ہستیوں کو معصوم ثابت کر رہے ہیں، خطا سے پاک ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ امام حسین کے ساتھ امام حسن کے ساتھ علیہ السلام لگا رہے ہیں۔ اسی طرح ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر اس قدر شدت ہو چکی کہ جو ایمان ابو طالب کا قائل نہیں اس کو کافر کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو رضوی ہیں۔ اسی طرح یزید کا مسئلہ ہے، کئی اپنے آپ کو رضوی، قادری، سنی کہہ کر تو یزید کے حق میں بیانات دے رہے ہیں۔ تو یہ چند مسائل ہیں جس کے اوپر آج میں صرف اعلیٰ حضرت کے ارشادات آپ کو پیش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے ان مسائل میں ہماری کیا تربیت کی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عقیدہ ہے کیا۔ سب سے پہلے افضلیت کا مسئلہ ہے، میں نے کئی جمعوں میں آپ کو حدیثیں بھی پیش کی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے واضح حضرت ابوبکر صدیق کو افضل کہا کہ سورج جن لوگوں کے اوپر طلوع ہوتا ہے ان میں سے بہترین مخلوق حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہے، یہ حدیث پاک ہے رضی اللہ تعالی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 622 کے اندر امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں تمام اہل سنت کا عقیدہ اجماعیہ ہے، تمام اہل سنت کا، چاہے وہ چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو بھی ہوں سب کے سب سنی ہیں الحمدللہ۔ آپ فرماتے ہیں تمام اہل سنت کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ یہ کون فرمانے ہیں؟ اعلیٰ حضرت۔ آئمہ دین کی تصریح ہے، بالکل واضح صراحت ہے۔ مزید آگے فرمائیں کہ تمام آئمہ دین جتنے بھی دنیا میں امام آئے وہ سب کے سب یہ واضح کر چکے کہ جو حضرت علی کو تمام صحابہ سے فضیلت دے وہ شخص بد مذہب بدعتی گمراہ ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی شیخ الاسلام، کوئی فقیہ، کوئی اپنے آپ کو محدث کہہ کر کسی ہیلے بہانے سے سنی ہونے کے باوجود یہ گمراہ کرے کہ لو جی طریقت میں حضرت علی افضل ہیں یا فلاں کام میں حضرت علی افضل ہیں یا حضرت علی یوں افضل ہیں، وہ شخص کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرما کے وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے۔ ایک اور مقام پر فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 152 کے اندر فرماتے ہیں زید کی والدہ کہ وہ حضرت علی کو افضلیت دیتی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ زید کی والدہ عقیدہ مذکورہ کے سبب اہل سنت سے خارج ہے اور ایک گمراہ فرقے تفضیلیہ میں داخل ہے، جن کو آئمہ دین نے رافضیوں کا چھوٹا بھائی کہا ہے۔ کہ ایک فرقہ ایسا آج بھی ہے اور پہلے بھی رہا ہے جس کو تفضیلیہ کہا جاتا تھا۔ تفضیلیہ فرقہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت علی سب صحابہ سے افضل ہیں، فضیلت دیتے تھے، تو آئمہ دین نے اس فرقے کا نام کیا رکھا؟ فرقہ تفضیلیہ، فضیلت سے نکلا ہے تفضیلیہ۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ آئمہ کرام نے ایسے شخص کو اہل سنت سے خارج کر کر فرقہ تفضیلیہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ واضح انداز میں بغیر کسی ادھر ادھر کی کیا آپ نے واضح کہا کہ جو شخص حضرت علی کو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق سے فضیلت دے وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے۔
اہل سنت سے خارج ہے اور فرقہ تفضیلیہ گمراہ کے ساتھ وہ منسوب ہے۔ آگے 12 امام اور 14 معصوم، آپ سنتے ہوں گے یہ جملہ، 12 امام کیا ہیں، 14 معصوموں کی کیا حیثیت ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 430 کے اندر فرماتے ہیں، امام اگر بامعنی مقتدا فی الدین، یعنی دین کے پیشوا کے طور پر اگر امام کہا جائے، ان 12 اماموں کو اگر پیشوا کے طور پر کہا جائے کہ یہ ہمارے دین کے پیشوا ہیں، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت حسن عسکری، حضرت زید، حضرت امام نقی، موسیٰ قاضی، امام جعفر، امام باقر رحمہم اللہ، یہ سب کے سب 12 امام اللہ حضرت فرماتے ہیں اگر دین کے پیشوا کے طور پر کہا جائے تو بلا شبہ یہ ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ اور اگر ولایت کے اعتبار سے ان کو امام کہا جاتا ہے تو ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ہر غوث کے کیا کہتے ہیں، 2 وزیر ہوتے ہیں، ایک عبد الملک ہوتا ہے اور ایک عبد الرب ہوتا ہے۔ یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے کہ ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ان دونوں کے نام مخصوص ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ وقت کے غوث بھی ہیں 12 امام۔ اگر ان 12 اماموں سے مراد خلافت لی جائے، جیسا کہ بد عقیدہ لوگ لیتے ہیں کہ جی خلافت بلا فصل جو ہے وہ حضرت علی کی طرف گئی، حضرت علی سے وہ خلافت حضرت حسن کی طرف آئی، پھر حضرت حسین، پھر اسی طرح کرتے کرتے جو 11 امام دنیا سے رخصت ہو چکے تو وہ کہتے ہیں خلافت ان کی طرف گئی ہے، اور جنہوں نے ان کے خلاف خلافت لی وہ غاصب ہوئے، وہ ظلم کیا، انہوں نے اماموں کی خلافت کو چھینا۔ اب 12واں امام حضرت امام مہدی ہیں، وہ تو ابھی آئے نہیں، انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ زندہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، حالانکہ یہ عقیدہ ہی درست نہیں۔ امام اگر زندہ ہے اور موجودہ دور میں کہ کم فتنے ہیں تو اس کا ظاہر ہونا بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی احادیث فرمائی کہ امام مہدی کے جو والد ہوں گے ان کا نام عبداللہ ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے تب لوگ ان کی بیعت کریں گے، شام کے ابدال آ کر ان کی بیعت کریں گے، یہ تمام روایات موجود ہیں۔ پھر وہ کس طرح امام جو ہے امامت کروا رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، وہ ساری احادیث موجود ہے۔ لیکن ان کو لے کر خلافت کا عقیدہ رکھنا اور حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ بنانا، جب اس کی بحث آئی تو اعلیٰ حضرت نے واضح انداز میں فرمایا اگر امامت بامعنی خلافت عامہ مراد ہے تو وہ صرف حضرت علی کو ملی اور ان کے بعد حضرت حسن کو ملی، اور اب قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کو ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ ولایت میں خلافت میں 12 امام ہمارے امام نہیں ہیں۔ 12 اماموں میں سب سے پھر امام کون ہے؟ وہ امام جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اصل میں 12 اماموں کے بارے میں ایک روایت حدیث پاک ہے جس کو لے کر ایک فرقہ اپنے 12 امام پورے کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کو لے کر پھر اس کے معنی بیان کیے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ 12 امام ہوں گے، ان کی شان بیان کی۔ تو اب کئیوں نے 12 امام یوں پورے کر لیے، حضرت علی سے لے کر حضرت امام مہدی تک 12 امام مقرر کر لیے، لیکن اہل سنت کے نزدیک اگر یہ امام پیشوا کے طور پر ہوں تو جس طرح دیگر کئی امام ہیں تو یہ بھی ہمارے امام ہیں، پیشوا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے محسن ہیں، لیکن اگر خلافت لی جائے تو خلافت کے اعتبار سے ہمارے پہلے امام کون ہیں؟ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسرے امام، اس طرح 12 امام خلافت میں ہمارے دوسرے ہیں، اور یہی اعلیٰ حضرت نے واضح کر دی۔ لہٰذا اگر کوئی سنی اپنے آپ کو کہلوائے
اور یہ کہے کہ پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی مذمت کر دی کہ پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت علی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور 12 امام ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو بطور خلافت کے نہیں مانتے، بطور پیشوا کے مانتے ہیں، ولایت میں مانتے ہیں، ہر اعتبار سے مانتے ہیں، ان کی بیعت بھی ہرگز ہمیں گوارا نہیں، لیکن ان کو خلافت میں ہم 12 امام اس طور پر نہیں مانتے، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اسی طرح 14 معصوموں کا عقیدہ، عقائد اہل سنت میں انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ 14 معصوموں کی اہل سنت میں کوئی اصطلاح، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، یہ گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں کہ یہ نبیوں کی طرح گناہ کر ہی نہیں سکتے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ یاد رکھ۔ گناہ ہو سکتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور نبیوں سے فرشتوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ فرق ہے۔ یہ نبیوں میں اور صحابہ میں، اولیاء میں، اہل بیت میں فرق رکھا جائے۔ ہمارے یہاں یہ عقیدہ رکھا گیا ہے کہ اہل بیت سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت عظیم الشان ہستیاں ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ ان سے محفوظ رہے۔ اب صحابہ کرام کے کئی آپ روایتیں پڑھتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوئیں، سزائیں بھی ان کو جاری کی گئیں، یہ کس بات کی دلیل تھی کہ وہ معصوم نہیں ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام فرشتے معصوم ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 187 کے اندر فرماتے ہیں، اہل سنت کا اجماع ہے، اجماع کہتے ہیں اتفاق ہے، کسی کا اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ دوسرے کو انبیاء کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو کوئی بندہ معصوم جانے، اہل سنت سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ ہی اکھاڑ دیا، بوٹا ہی اکھاڑ دیا کہ کوئی اپنے آپ کو سنی کہہ کر کسی امام کو، کسی اہل بیت کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، شہزادہ حسنین کریمین کو، کسی ہستی کو بھی معصوم ثابت کرے اور ہو اپنے آپ کو رضوی کہنے والا، اللہ حضرت نے پہلے ہی اس کا کلا کما کر دیا اور کہہ دیا جو ایسا کہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ معصوم صرف کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، فرشتے معصوم ہیں، اور کوئی شخص معصوم نہیں ہے۔ پھر آگے یہ جو درود پاک لکھا ہوتا ہے، کئیوں نے درود پاک لکھا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام، حالانکہ درود پاک جو ہے یا سلام جو ہے یہ صرف اور صرف انبیاء اور فرشتوں کا خاص ہے۔ حضرت ابن عباس کی باقاعدہ اس کے اوپر روایت ہے کنز العمال میں۔ اعلیٰ حضرت جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 518 میں فرماتے ہیں، درود وہ تعظیم ہے کہ بالاستقلال انبیاء اور ملائکہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ صلاۃ و سلام بالاستقلال انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، ہاں طبعاً تابع ہونے کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی یوں کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، یہ ہو گیا استقلال، یہ ڈائریکٹ سرکار کے اوپر درود و سلام پڑھا۔ اب آقا علیہ السلام کے تابع ہونے کے بعد بقیہ ہستیوں پہ بھی درود ہو سکتا ہے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا، آگے کسی کا بھی ہستی کا نام لے سکتے ہیں، آگے اہل بیت کا بھی نام لے سکتے ہیں، آگے صحابہ کرام کا بھی لے سکتے ہیں، جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یوں پڑھ سکتے ہیں ہم، ڈائریکٹ یوں نہیں پڑھ سکتے الصلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت، ہم یہ نہیں پڑھ سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے الصلاۃ والسلام علیک یا اصحاب رسول، یہ نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ یہ ڈائریکٹ ہے، سرکار کے ساتھ ان کا درود، ان کے اوپر بھی درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ درود جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضویہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 159، اس کے اوپر کسی نے حضور غوث پاک کے ساتھ علیہ السلام لگا دیا، کسی نے سوال پوچھا اور حضور غوث پاک کے ساتھ کیا لکھ دیا؟ علیہ السلام۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا علیہ السلام لفظ بالاستقلال حضرات انبیاء کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے خاص ہے، ان کے غیر کے لیے استقلالاً جائز نہیں۔ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ لگانا چاہیے، نہ کہ علیہ السلام۔ یہ کس نے تربیت کی؟ ہماری اعلیٰ حضرت۔ لہٰذا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سنی بھی ہو اور اماموں کے ساتھ علیہ السلام لگائے، ٹھیک ہے، بڑے پیار سے سمجھایا جائے اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی کہ بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین علیہ السلام نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام نہیں، کیونکہ علیہ السلام کس کے لیے؟ ہمارے پیارے نبی کے لیے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو خاص ہیں، ہم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر عز و جل نہیں کہہ سکتے، حالانکہ اس کا معنی درست ہے، لیکن یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے لیے درود و سلام خاص ہے، ہم جب کہیں گے نبی کریم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہی چیز میں اپنے پیر کے لیے لگا دوں، میں کسی صحابی کے لیے لگا دوں تو یہ درست نہیں ہوگا، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے۔ اسی طرح ایمان ابی طالب ہے، مجھے تقریباً یہاں کوئی 12-13 سال ہو گئے ہوں گے، میں نے آج تک اس مسئلے کے اوپر کبھی کلام نہیں کیا کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ بلا وجہ اس کلام کو چھیڑنے کا کیا مقصد ہے، لیکن چند سالوں سے کئی گدی نشین، کئی اپنے آپ کو رضوی کہلانے والے اس مسئلے کے اوپر اتنی شدت میں آئے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص ابو طالب کو مسلمان نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ جو ابو طالب ہیں یہ تمام صحابہ سے افضل ہے، اور جو ان کے ایمان کا قائل نہیں ہے ان کو چپیڑیں بھی ماری گئیں، ان کو مدرسوں سے جامعات سے نکالا گیا، حالانکہ ہم نے کبھی اس کے اوپر شدت نہیں کی۔ ہمارا آج بھی یہی موقف ہے کہ جو ایمان ابو طالب کا قائل ہے وہ خطا کار ہے، ہم پھر بھی اس کو کافر نہیں کہتے، خطا کار کہیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہم سب سنیوں کو جو اپنے آپ کو سنی کہہ کر اس وقت اس مسئلے میں بھی بہکے ہوئے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر کیا فرمایا، میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 657، کتنا پیارا اعلیٰ حضرت نے کلام کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں ابو طالب تمام عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ و حمایت و کفایت اور نصرت میں مصروف رہے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو عزیز رکھا، اور اس وقت ساتھ دیا کہ ایک عالم حضور کا دشمن جان ہو گیا تھا، اور حضور کی محبت میں اپنے تمام عزیز قریبوں سے مخالفت گوارا کی، سب کو چھوڑ دینا قبول کیا، لیکن کوئی دقیقہ غم گساری و جان نثاری کا کوئی نام نہ رکھا، اور یقیناً جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لانے میں جنت ابدی اور تکذیب میں جہنم دائمی ہے۔ بنو ہاشم کو مرتے وقت وصیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و فلاح
تصدیق کرو فلاح پاؤ گے۔ اور ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھی، اور کتنے آپ کی نعت میں اشعار پڑھے، جن میں بخاری شریف کا ایک شعر ہے، وہ گورے رنگت والے جن کی روح سے روشن جن کے روح روشن کے یعنی جس کے روشن چہرے سے بارش کی تمنا کی جاتی ہے، یتیموں کی جائے پناہ، بیواؤں کے نگہبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو طالب کا شعر ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی یہ شان بیان کی کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا ہے کہ جن کے چہرے کا وسیلہ دے کر بارش طلب کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر مجرد ان افعال سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، کہ اگر کوئی بندہ کافر ہو، وہ سرکار کی نعت پڑھ دے، سرکار کی تعریفیں کر دے، لیکن سرکار کا کلمہ نہ پڑھے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کئی کافروں نے سرکار کی شانیں بیان کی، سرکار کے قصیدے پڑھے، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ زبان سے بھی پڑھے اور دل سے بھی اقرار کرے۔ یہ اصول ہے۔ ایک بندہ دل سے کوئی بندہ مان جائے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ زبان سے اقرار نہ کرے، تب بھی وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل کی تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے۔ زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، یہ اصول ہے۔ ورنہ فقط دل میں غور و فکر کیا، دل میں اسلام کی حقانیت آ گئی، اس سے بندہ مسلمان نہیں ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں کہ مجرد ان افعال سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ کاش، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، کاش یہ افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوتے، کن سے؟ ابو طالب سے، تو سیدنا عباس بلکہ حضرت حمزہ سے بھی افضل ہوتے۔ اگر وہ ایمان لے آتے، ان کا مقام و مرتبہ سب سے افضل ہو جاتا۔ تمام چچاؤں میں حضرت عباس سے، حضرت حمزہ سے، ان سے بھی افضل ہوتے، مگر تقدیر الہی بر بنائے اس حکمت کے جسے وہ جانے یا اس کا رسول جانے، کہ پتہ نہیں اللہ کی کیا حکمت تھی، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ تو اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو رضوی کہے، اپنے آپ کو سنی کہے، اور چھوٹا پکڑ لے کہ جو کوئی بندہ نہیں مانتا تو میں اس کو کافر کہوں گا، تو میں یہ کر دوں گا، تو وہ بندہ خود جو ہے وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ کہ ایک مسئلہ جو گمراہی نہ ہو، اس کے اوپر یہ حکم لگانا کہ جو اس کا قائل نہیں وہ گمراہ ہے، وہ کہنے والا خود گمراہ ہو جاتا ہے۔ کہ کسی مسئلے کے اوپر، وہ مسئلہ بھی اتنا بڑا نہیں، اتنی شدت نہیں، لیکن اتنی شدت میں آ جانا، تو اس صورت میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صحیح مسئلہ لوگوں کو بیان کریں کہ یار یہ صحیح مسئلہ ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے، امام یہ کہہ گئے، حدیث بخاری یہ کہہ رہی ہے، حدیث مسلم یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے کم تر عذاب جہنم میں ابو طالب کو ہوگا۔ حدیث پاک ہے بخاری کی، مسلم کی، سب سے کم تر عذاب، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے کہ کوئی کہے کہ تمام صحابہ سے افضل ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ آگے حضرت امیر معاویہ والا مسئلہ، اس دور میں بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے میں بالکل واضح انداز میں ہماری تربیت کی۔ النبراس ایک عقیدے کی کتاب ہے، اس کا ایک حوالہ پہلے میں پیش کرتا ہوں، صفحہ نمبر 330 کے اندر۔ عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑی ہستی ہیں، بڑی امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ ہیں جن کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، اتنے نیک ہستی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے جب پوچھا ان دونوں میں کون نیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ جن غزوات میں
آقا علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے تو جس گھوڑے کی غبار جہاد میں سرکار کے ساتھ قربت اور اس گھوڑے کا جو غبار ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے سرکار کو دیکھا، سرکار کی قربت پائی. یہ سب سے بڑی افضلیت کی دلیل ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ قیامت تک اب کوئی شخص صحابی نہیں مان سکتا. کئی جعلی پیر کہتے جی میں بھی صحابی ہوں. کیوں؟ میں خواب ہی سرکار نے دیکھے. ایسا نہیں ہوتا. جاگتی حالت میں ایمان کے ساتھ جنہوں نے آقا علیہ السلام پر ایمان لایا وہی صحابی ہوں گے. اگر ہم میں سے اللہ کرے کسی کو سرکار کا دیدار ہو جائے تو وہ صحابی نہیں ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ بہرحال اہل حق کے نزدیک یعنی اہل سنت کے نزدیک حضرت امیر معاویہ کے لیے اس دن سے خلافت مستحکم ہو گئی جس دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کی. اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ امام حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان والی حدیث پاک جو صلح والی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. حضرت حسن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ حدیث پاک بھی اس کی بھی تصدیق ہوئی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی دن سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ پر طعن کرنا، تنقید کرنا در حقیقت حضرت امام حسن پر تنقید کرنا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. اور المستند المعتمد کے اندر یہ ان کی کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر فرما رہے ہیں صفحہ نمبر 192 اور 193 کی. یہ میں عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنا کس کے اوپر طعن ہے؟ حضرت حسن پر. بلکہ ان کے جد کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنا ہے کہ آقا علیہ السلام کہہ گئے تھے کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے. اب بھی کوئی حضرت امیر معاویہ پر طعن کرتا ہے تو وہ حضرت حسن پر بھی کر رہا ہے، سرکار پر بھی کر رہا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی طعن کر رہا ہے. آگے پھر وجہ بیان کی کیوں ایسا کیوں فرماتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی باغ دور کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں دینا اسلام اور مسلمین کے ساتھ خیانت ہے. اگر سیدنا امیر معاویہ غلط ہوتے جیسا کہ طعن کرنے والا کہہ رہا ہے تو پھر اس خیانت کے مرتکب معاذ اللہ حضرت حسن بھی ٹھہریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیانت پر رضا لازم آئے گی کہ آقا راضی تھے اس خیانت کے اوپر تبھی کہہ گئے کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس ہستی کے شایان شان نہیں ہے. دیکھیں ایک شہزادہ امام حسین وہ تو یزید کے ساتھ لڑیں کیوں اور بیعت نہ کریں اس وجہ سے کہ یہ یزید امامت کا حقدار نہیں ہے، ہم اس کو تو مانیں ٹھیک ہے. اب امام حسن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید جو امامت کا حقدار نہیں تھا جو طعن کرنے والے ان کے مطابق، تو حضرت امام حسن پھر ان کو اپنی خلافت کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے تو وہ خود خیانت کرنے والے ہو جاتے کہ مسلمانوں کی باغ دور جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ جو امامت کا اہل نہیں ہے. چھوٹا بھائی تو یزید کے خلاف لڑے کہ یہ شخص ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ بادشاہت کا حقدار نہیں، تو بڑا شہزادہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے بندے کی حیات میں بیعت کر لے، اس کے ہاتھ میں خلافت دے دے جو اس کا اہل نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اب اعلیٰ حضرت نے آگے مزید فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 582 کے اندر اس مسئلے کا بھی حل نکال دیا کہ جو لوگ تاریخ کی کتابیں لے کر حضرت امیر معاویہ کو ظالم ثابت کرتے ہیں، قاتل ثابت کرتے ہیں، ادھر ادھر کی حرکتیں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سیرت کی کتابیں جو ہوتی ہیں
جن بلائی باتوں کے لیے ہے اس میں حد سے تجاوز نہیں کر سکتے. کہ سیرت کی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ قرآن و حدیث کے اوپر پرکھی جاتی ہیں, وہ ایک سرسری باتیں ہوتی ہیں, اس سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے. عقیدے کس سے ثابت ہوتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے ہوتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, تاریخ میں کئی باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی, لکھنے والا لکھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آج کے بعد یعنی 100 سال بعد کوئی پاکستان کی تاریخ لکھے اور اس تاریخ میں ہمارے کسی لیڈر کو بڑا ہیرو بنا دے, تو بعد والے کہیں گے ہاں جی وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ بڑا کوئی اینکر کتاب لکھے, کوئی دین فروش کتاب لکھے, وہ اپنے مولویوں کے بارے میں لکھ جائے, تو وہ لکھ جائے گا. بعد میں آنے والے کہیں گے کہ ہاں جی وہ بندہ تو بڑا اچھا تھا جی, کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ہر کتاب سچی نہیں ہوتی. سچی کتاب کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں یہ تو بلائی سرسری باتیں ہوتی ہیں, اس کا جو لیول ہے اس کو ہم عقیدے میں نہیں لے جا سکتے. کہ اس کتابوں میں تو عام مسائل نہیں ملتے, حیض و نفاس کے احکام نہیں ملتے, تو بے تکی باتیں, حکایات, ان باتوں کو لے کر صحابہ کرام کے اوپر طعن کرنا, اعتراض نکالنا, ان کی شان کے اندر رخنے ڈالنا, اس کا ارتکاب نہیں کرے گا مگر گمراہ بددین وہ شخص جو ہوگا وہ اس کا فریب کرے گا. لیکن جو صحیح سنی ہوگا وہ کسی تاریخ کی کتاب لے کر کبھی بھی کسی بزرگ صحابی ہستی کے اوپر, کسی اہل بیت کی ہستی کے اوپر طعن نہیں کرے گا. یہ اعلیٰ حضرت رحمہ بالکل واضح طور پر فرما گئے اور واضح کہا گئے کہ مشاجرات کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے اور خطائے اجتہادی تھی جس کے اوپر طعن کرنا جائز نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو بند روکو. آقا اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھو, فیصلے نہ کرو کہ کون حق پہ تھا کون غلط پہ تھا, حضرت امیر معاویہ کے اوپر طعن نہ کرو. ہم بھی مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے, لیکن ایسی خطا پہ نہیں تھے کہ تم گالیاں نکالنے شروع ہو جاؤ. غلطی ہو گئی ان سے, ٹھیک ہے, اس حد تک ہی رکھو. پھر مزید اعلیٰ حضرت رحمہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں, صحابہ کے اور دیگر بزرگ ہستیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 626 کے اندر آپ نے کئی صحابہ کا نام لکھ کر کہا کہ جو ان کو برا بلا کہتا ہے ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی, انہیں امام بنانا حرام, اور ان کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی ان کو دوبارہ پڑھنا واجب. جو بھی کسی بھی صحابی کسی اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. یہ اعلیٰ حضرت فرما گئے. اسی طرح یزید کے مسئلے میں بھی ہمارا یہاں ایک مولوی ہے, اس نے کسی کو بھی مسلمان نہیں چھوڑا, ہر ایک کو کافر 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 کہتا ہے, اپنے آپ کو رضوی کہتا ہے, سنی کہتا ہے. اب یزید کے بارے میں اس کو رحم آ گیا, اب وہ کہتا ہے یہ یزید تو قصور ہی کوئی نہیں, یزید تو بیچارہ اینج سی. اب اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی مکو ٹھپ دیا. فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 591 کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یزید پلید, لفظ بولا اعلیٰ حضرت نے یزید کے لیے کیا, پلید, با اجماع اہل سنت فاسق و فاجر اور کبیرہ گناہ کرنے والا تھا. اس کے اوپر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے. ہاں اختلاف اس کے اوپر لعنت کرنا یا اس کے تکفیر کرنے میں ہے, اور کہتے ہیں امام احمد بن حنبل ان کو کافر کہتے ہیں اور ہمارا جو امام ہے وہ سکوت فرماتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یزید کے فاسق ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر یعنی بادشاہ ہو کر زمین میں فساد پھیلایا, حرمین طیبین, خانہ کعبہ, روضہ رسول کی سخت بے حرمتیاں کی, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے, ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے, 3 دن مسجد نبوی میں بے اذان و نماز رہی کہ اذان بھی نہیں ہوئی نماز بھی نہیں ہوئی, 3 دن مسجد نبوی میں.
مکہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، مکہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف کو پھاڑا اور کئی مسلمانوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو 3 دن کھانا پینے سے دور رکھ کر ان کو ذبح کیا، ان کو شہید کیا، ان کے جسم اقدس کے اوپر اپنے گھوڑے دہرائے۔ فرماتے ہیں ان سب کے باوجود جو شخص یزید کو یہ کہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور امام مظلوم کے اوپر الزام رکھے کہ امام حسین باغی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے خلاف گمراہی اور بد مذہبی صاف ہے، بلکہ انصاف یہ ہے کہ اس بندے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی شمع نہیں، کوئی قطرہ نہیں، جو یہ کہے کہ یزید تو بے گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ شخص جو ہے یزید کو صحیح کہنے والا سنی نہیں ہو سکتا اور اس کے اندر سرکار کی محبت نہیں ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ آخر میں اعلیٰ حضرت اس مسئلے کے اندر بھی جو لیٹسٹ چلا ہے ٹرانسجینڈر کہ اپنی جنسیت تبدیل کرنی، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی تفصیلی کلام ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں بھی واضح اپنے فتاوی رضویہ میں ایک کتاب کا حوالہ نقل کیا، فقہ کی کتاب ہے، اس میں عقیدے بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں کافر بنانے والی چیزوں میں سے کسی ایسی چیز کو حلال بنا لینا ہے جس کی حرمت پر اجماع ہے۔ آگے بتاتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، مثالیں دی، مثلا جو شخص شراب کو حلال سمجھے وہ کیا ہے، وہ کافر ہے، اور جو شخص لواطت کو حلال سمجھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ لواطت حلال کیا ہے کہ ایک شخص کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کو حلال سمجھ لے، جس طرح ہمارے یہاں نکاح شروع ہو گئے، چلو جی مرد سے نکاح کر لے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہ سمجھے کہ مرد کا مرد سے لواطت کرنا، بدفعلی کرنا حلال ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ شخص کیا ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ ان بدبختوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آگے کئی وبال ہیں، کتنے ہم انگریزوں کے پیچھے نسے پجے پھرنے ہیں اور اپنے بھی سارے دین کے احکامات کو جو بچا کچھ ہے اس کو بھی برباد کرنے پر چلے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے مرد ہمارے نوجوانوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ ایسا بھی دور دیکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ایسی آفتوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اپنانے، اس کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہو اس کے بعد